بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم البرٹ آئنسٹائن جو ایک بہت بڑے ریاضی دان اور سائنسدان تھے ان کے بارے میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئنسٹائن وہ سائنسدان ہیں جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی یا نظریہ اضافت یہ پیش کیا، اور انہوں نے تمام بر اعظموں میں اس نظریے کو پیش کر کے ایک بہت بڑا نام کمایا۔ جرمنی کے چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے، ابھی بچے ہی تھے تو وہ اپنی زبان سے کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ 4 سال تک خاموش رہے۔ بہت ذہین فطین تھے، لیکن کسی کو اس کا احساس نہیں تھا۔ آج کے دور میں اتنا بڑا مفکر تمام دنیا میں پیدا نہیں ہوا جتنے بڑے یہ مفکر تھے، جتنے بڑے یہ سائنسدان تھے اور جتنے بڑے یہ ریاضی دان تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک خوبصورت لڑکی کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھے رہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ صرف 1 منٹ بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ آگ کے پاس 1 منٹ بیٹھیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ خوبصورت بات آئنسٹائن سے منسوب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آئنسٹائن بچپن میں بہت شرمیلے تھے، بولنا بڑی مشکل سے سیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کند ذہن تھے، استاد تنگ تھے اور والدین ان کو ایک مخبوط الحواس سمجھتے تھے۔ چند برس بعد لوگوں کو علم ہوا کہ آئنسٹائن دنیا کے مشہور ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ ناقابل یقین بات تھی، ریاضی کے عام پروفیسر تھے اور ہزاروں اخبارات میں 5 بر اعظموں کے ہزاروں اخبارات میں ان کے اس نظریے کو پبلش کیا گیا اور تمام لوگوں نے اس کو پسند کیا۔ انہیں شہرت سے نفرت تھی، دولت کو ناپسند کرتے تھے اور عیش و عزت کی عیش کی زندگی، عیش و عشرت سے دور رہتے تھے۔ اگر کبھی بحری سفر پر جاتے تھے تو عرشے پر قیام کرنا پسند کرتے تھے۔ جہاز کے سب سے آراستہ کمرہ اگر ان کو دیا جاتا تو وہ اس آسائش کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ میں کسی خاص عنایت کا طلبگار نہیں ہوں اور نہ مجھے پسند ہے۔ ان کی عمر 73 سال ہوئی۔ وہ 14 مارچ 1879 کو پیدا ہوئے اور 73 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ناظرین، البرٹ آئنسٹائن ایک ایسے انسان تھے جو جرمنی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے، اور جب 50ویں سالگرہ ان کی تھی تو جرمنی کے لوگوں نے ان پر عنایات کی بارش کی۔ ان کا ایک مجسمہ بنایا گیا، رہائش کے لیے مکان دیا گیا، سیر کے لیے کشتی دی گئی، اور جب ہٹلر کا دور آیا تو ان کو ان کی تمام جائیداد جو تھی ضبط کر لی گئی۔ بیلجیم کے ایک قید خانے میں ان کو ایک عرصہ گزارنا پڑا۔ یہ وہ قید خانہ تھا جس کے گیٹ پر ایک سپاہی ہر وقت پہرا دیتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کو تکلیف دہ نہیں سمجھا۔ ناظرین، انہیں کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ 50 کے قریب کتابیں لکھی۔ 1921 میں
ان کو نوبل انعام دیا گیا۔ نظریہ اضافت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دنیا کے صرف 12 آدمی اس نظریے کو سمجھتے ہیں، ان پر اب تک 10,000 سے زیادہ مضامین اور سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو نیو یارک میں جب استاد کے طور پر، ریاضی کے استاد کے طور پر کالج لایا گیا تو خاموشی سے ایک کار میں بٹھا کر لایا گیا، کیونکہ لوگ ان کا انٹرویو لینے کے لیے بھاگ پڑتے تھے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی 2 شادیاں ہوئیں، پہلی بیوی سے 2 لڑکے ہوئے۔ نظریے کو وہ بھی نہیں سمجھتی تھی کہ نظریہ اضافت کیا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ آئنسٹائن کو سمجھتی ہیں، ان کے نظریے کو نہیں سمجھتی۔ وہ لوگوں سے دور رہتے تھے، ان کے دماغ پر تحقیق کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہی ہے۔ یہ شخص ایک ایب نارمل تھا، اس کے نظریات نے دنیا میں جو شہرت حاصل کی، اور اس نظریے نے جو دنیا کے جو سیٹ پرنسپلز تھے ان کو چینج کر دیا۔ تو آئنسٹائن کی زندگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے فیلڈ میں بہت اعلیٰ مقام حاصل کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں، اور ان لوگوں کو جو مشاعر ہیں، جو اچھے اچھے کام کر چکے ہیں، جو سائنسدان ہیں، جو انوینٹرز ہیں، ان کی باتوں کو سمجھیں اور ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم آگے چلیں، تاکہ دنیا میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو سبسکرائب کریں، مہربانی ہوگی۔